اللہ اور آج میں اپنے محبوب کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہوں۔ آئیے 1450 سال پہلے کی محبت کا میں جو اپنے آقا کے ساتھ کرتے ہیں۔ جنگ کا میدان ہے، جنگ کا میدان ہے، شہادت کے لیے صحابہ آ رہے ہیں، جان نثار آ رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک خاتون آتی ہے، ہاتھ میں ننھا بچہ اٹھایا ہوا ہے، شیر خوار بچہ ہے، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، وہ لے کے آتی ہے، آقا کے حضور پیش کرتی ہے۔ آقا میرے پاس یہ شیر خوار بچہ ہے، میری کل پونجی یہ ہے، یہ میرا جگر ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میں آپ کو پیش کرتی ہوں، جنگ کے لیے پیش کرتی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جنگ کے اندر تو تلوار چلے گی، جنگ کے اندر نیزہ چلے گا، جنگ کے اندر دشمن حملہ آور ہوگا، اس سے مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ بچہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو بھی دودھ پینے والا شیر خوار بچہ ہے۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے۔ ہاں آقا میں سمجھتی ہوں یہاں جوانوں کا کام ہے، ہاتھ اور بازو میں زور ہونا چاہیے، یہ بچہ تو بیٹھ نہیں سکتا، لیکن آقا میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جگر کا ٹکڑا آپ کے پاس ہو، جب دشمن کی طرف سے تلوار چلے تو ڈھال کے طور پر اسے سامنے کر دے، جب دشمن کا کوئی تیر آپ کی طرف آئے اسے ڈھال کے طور پر سامنے رکھ دے، جب دشمن کا کوئی نیزہ آئے تو آپ کو سختی کرنے کی کوشش کی جائے، اسے ڈھال کے طور پر پیش کر دے۔ آقا میں چاہتی ہوں میرے بچے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، 1000 ٹکڑے ہو جائے، ریشہ ریشہ لگ ہو جائے، لیکن میں کبھی گوارا نہیں کروں گی کہ میرے آقا کے جسم پر کوئی ایک سخت بھی آئے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، اور وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آج آپ کو وہ بات کہنے جا رہا ہوں، اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ نبی کی آنکھوں کا کیا کہنا، نبی کے چہرے کا کیا کہنا، نبی کی زلفوں کو کیا کہنا۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے پیارے صحابہ آپ کے جسم کا پسینے کو اپنی شیشے میں بند کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ساری دنیا جہاں کا مشک و عمر ایک طرف، لیکن آقا کے پسینے کی خوشبو کا کوئی سمجھ۔ میں تو یہ کہتا ہوں آقا وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی زمین پہ آگ کے جانسار نہیں گرنے دیتے، انہیں اپنے چلووں میں لے کر اپنے جسم پر اور اپنے چہروں پہ رکھتے ہیں، اس لیے اس کے اندر وہ خوشبو ہے، وہ علامت ہے۔ میرے آقا کا نواب دہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں سانپ کستا ہے لواب لگاتے ہیں، شفا مل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی ہوئی آنکھوں کو لگاتے ہیں، آنکھوں کو شفا مل جاتی ہے۔ کڑوے کنویں میں لواب ڈالتے ہیں، کنویں کا کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے، لیکن آئیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کے قرآن کے اندر 3 مقامات پر یہ کہا گیا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ 3 مقامات پر اہل علم یہاں پہ موجود ہے، اسی پہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ صف میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ غور کریں، یہ چاہتے ہیں اپنی منہ کی پھونگوں سے اللہ کے اس نور کو بجھا کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اپنے نور کو غالب کر کے پھیلا کے رہے گا، کافروں کو چاہیے اتنے نہ کریں۔ ایک جملے کے اندر بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، وہ بات اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، اسلام کے دشمن اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ خود ہوئی ہے، اللہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
دین الحق لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ۔ یہ مقام کوئی آسان کام نہیں ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ہدایت اور حق دے کے بھیجا۔ نبی رحمت للعالمین ہے، نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر بھیجے گئے، نبی خونخوار انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آئے، لیکن فرمایا وہی اللہ ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت دے کے بھیجا تاکہ تمام باطل و دین کو مغلوب کر کے اللہ کے دین کو کہتے۔ اب دیکھیں اور مشرکوں کو چاہے کتنا ناگوار گزرے، 2 منٹ میں اندر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پہ کھڑے ہوئے 40 سال زندگی تھی، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، شادی کی، کاروبار کیا، لین دین کیا، اس کے بدلے میں وہ کیا کہتے تھے؟ آپ صادق و امین ہیں، ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ عزت احترام، لیکن کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر جب کہا بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہی کفار کیا کرتے ہیں؟ وہی چچا بلا کیا کرتا ہے؟ پتھر اٹھاتا ہے، پیشانی مبارک میں دے مارتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ہمیں اسی لیے بلایا۔ جب وہاں سے اترتے ہیں اللہ کے دین کو لے کے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے نور کو پھیلانے کے لیے، تو مکے والوں نے راستے میں پھول نہیں بچھائے تھے، پھر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گالیاں دی گئی، پتھر مارے گئے، غلاظت اور گندگی آپ کے جسم اثر پر ڈالی جاتی ہے، سجدے کی حالت میں ہے، خون کی گندی غلیظ اور بھاری ودری جسم مبارک پہ ڈال دی جاتی ہے، گلے میں کپڑا ڈالا جاتا ہے، گنگریاں ماری جاتی ہے۔ اس دین کو غالب کرنے کے پاداش میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے اندر محسوس کیا جاتا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بار پیارا مکہ چھوڑنا پڑتا ہے، ہجرت کر کے مدینے میں آ جاتے ہیں۔ حضور والا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، بدر کا مقام آتا ہے، کفار نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، 313 لے کے آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ کے اللہ کے دین کو بچاتے ہیں۔ بہت کا مقام آتا ہے، اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کا ٹکڑے ٹکڑے لاشاں دیکھتے ہیں اور چپایا ہوا کلیجہ دیکھتے ہیں جو ہندہ چپا جاتی ہے، اپنے دان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، سر مبارک بھر جاتا ہے، مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں، 72 صحابہ کی قربانی لگ جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، وہاں سے خندق آتا ہے، تبوک آتا ہے، یہ سارے مراحل آتے ہیں، جانوں کی قربانیاں دی جاتی ہے، سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے دین کو غالب کرنے کا مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے، فتح مکہ ہو جاتا ہے، پورے عرب میں اللہ کا دین قائم ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے اور آپ کی ذمہ داری نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگائی تھی، میری اور آپ کی ڈیوٹی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگائی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع ہے، اسی پہ بات ختم کروں گا تاکہ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے دعوے دار ہیں۔ ہماری خواہش ہے حوض کوثر کا جام ہمیں نصیب ہو، ہماری یہ خواہش ہے جنت ہمیں ملے، ہماری یہ خواہش ہے کہ جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہمیں ملے، شہد کی نہریں ہمیں ملے، پورے ہمیں ملے، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہمیں ملے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ہم امتی ہیں، تو اے نبی کے امتیوں، اے گجرستان والوں، آؤ آج میں بتاتا ہوں پیارے حبیب نے میری اور آپ کی کیا ذمہ داری لگائی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہیں، فرماتے ہیں 1,24,000 صحابہ کرام وہاں پہ ہوتے ہیں، تم مجھے بتاؤ میں نے اللہ کے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہاں آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ نبی مہربان اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اللہ کو گواہ رہنا، اللہ کو گواہ رہنا، اللہ کو گواہ رہنا، اور فرماتے ہیں لوگوں تمہارے درمیان
दो चीजें छोड़े जा रहे हो। जब तक उनको पकड़े रहोगे, उनके मुताबिक इंफरादी इज्तिमाई जिंदगियां करोगे, अपना कारोबार उसके मुताबिक करोगे, अपना लेन देन उसके मुताबिक करोगे, अपनी खुशी और गमी उसके मुताबिक करोगे, अपनी दोस्ती और दुश्मनी उसके मुताबिक करोगे, अपनी हुकूमत और इज्जत उसके मुताबिक बनोगे, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। एक फरमाया अल्लाह की किताब कुरान पाक है और दूसरी मेरी सुन्नत है, इसी पर अमल करना, इससे बाहर ना जाना। जो अल्लाह कह दे, जो मेरा हुक्म हो जाए वो कर जाना, जिससे अल्लाह उसका रसूल हो। और फिर फरमाया लोगों, जो तुम यहाँ पे मौजूद हो 1,24,000, तुम्हारे जिम्मे ये काम है कि ये अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की ये दावत, हक बात, अल्लाह का ये पैगाम लेकर उन लोगों तक पहुंचो जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है। अहले इल्म बैठे हैं, दुनिया में देखती है, चीन के अंदर साहबा इकराम की कब्रें मौजूद है, आज देखें यूरोप के अंदर साहबा इकराम की कब्रें मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर साहबा इकराम की कब्रें मौजूद है। किसी शादी के लिए नहीं गए थे, किसी कारोबार के लिए हिजरत नहीं की थी, अल्लाह के रसूल की तरफ से आयत की हुई ड्यूटी को लेके वो वहां पर गए थे और अपनी जानों को कुर्बान किया था। इसीलिए मैं कहता हूँ, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता जब तक आ जाए खुदा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो जाए। और हम ये कहते हैं कि दी मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे भाइयों, इसी तरफ आए, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए अपनी जानों और मालों से हम काम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम पैरोकार और तबाह करने वाला बनाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। सबसे पहले जनाब मैं वेलकम करना शम्मा पटवार राजा निसार अहमद यावर साहब की और खुश आमदीद आखना जनाब मिर्जा नाज़िक साहब और राजा मोहसिन साहब। बाकी और जनाब सारा स्टेज के संभालसन राजा निसार यावर साहब तब बराए मेहरबानी दूध तरह बंदे ने जगह बनाओ अगर कोई पिछू मेहमान अगर अचना चाहना ये भी रास्ता छोड़ दो, एक कोना में खाली छोड़ा सी प्लीज बराए मेहरबानी। बहुत वारसी साहब मेरे भांजे भी है, भतीजे भी है और इस जड़ी गुजरखाने अंदर मर्जी अंजमन ताजरा है, इसने जनरल सेक्रेटरी है, इसने प्रेसिडेंट मेरे भाई मेरे मौसम जनाब राजा जवाद साहब जिन्हें बड़ा खूबसूरत खिताब फरमाया इश्क रसूल ने हवाले नाल और दावत रसूल ने हवाले नाल, और मेरे भाई मेरे मौसम जनाब चौधरी इम्तियाज साहब नायब सदर मर्जी अंजमन ताजरा गुजर खान वो भी स्टेज पर मौजूद और हर दिन अजीज शख्सियत मैं समझना साड़ी सरपरस्ती करने वाली अरसा दराज तो कई सालों तो इस प्रोग्राम की सरपरस्ती मिर्जा मोहम्मद बशीर साहब तशरीफ फरमा। इस स्टेज पर इन्होंने मोहब्बत शामिल दोस्तों सरकार ना मिलाद होना आया होना पिया और इंशाअल्लाह क़यामत तक होना रह सकता। बिला तखीर राजा मोहसिन इरफान राजा सॉरी मिर्जा नाज़िक साहब बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द तुसा स्टेज पर तशरीफ ले आओ। इन्होंने हमरा सैयद हसनैन शाह साहब आफ्ताब और जनाब मलक तबरेज हुसैन तबरेज तुसा भी स्टेज पर तशरीफ ले आओ जी। इस स्टेज की जीनत आर्दिल अजीज शख्सियत सुखन शनाज सुखन गो और बहुत इस्ताने लायक अदब शनाज जनाब मोहतरम आजी अदालत हुसैन साहब अफ्तार रतियाल में इन्हें की भी खुश आमदीद आखड़ा। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की वेलकम खुश आमदीद। सरकार ने दीवाने मस्ताने और शम्मा रिसालत में परवाने मैं सारे की खुश आमदीद आखड़ा जी। बस बिला ताखीर असा महफिल शेरखानी शुरू करा लगे। शेरखाना ने हवाले नाले तारफ करवा पिछली रात की यही प्रोग्राम सी जब्बर इस्लामपुरा ने मकाम पर मिलाद नहीं प्रोग्राम सी। दोस्तों जरा समा इन्होंने दोनों दोस्तों उत्थे बंदा है, यकीन करो जब तक चाशनी मौजूद है। क्या खूबसूरत महफिल और इन दोनों दोस्तों के अंदर एक क्वालिटी है कि बच्चियां बुढ़िया जवाना नहीं पसंद ना ख्याल रखना, फिर जैसा तुसा सुनना चाहो वैसा सुना सक।
اج پابندی نہیں فرمائشاں تو سانیاں تے پابندی انہاں پر یہ ہے کہ انہاں فرمائشاں پوریاں کریاں جی دوستو راجہ محسن عرفان صاحب فخر جادلی سدائے پٹوہار ویلکم خوش آمدید جی آنو تشریف لے جی مرزا تیمور وارسی صاحب نے خوبصورت استقبال کیتا جی مرزا نازک صاحب مرزا نازک صاحب میں ملتمسا کہ تسو بھی سٹیج کی زینت بڑھو ویلکم خوش آمدید جی آنو جناب مرزا نازک صاحب مرزا صاحب کیمرے نہیں آنکھیں اندر بسم اللہ سید حسنین شاہ صاحب اور میرے عزیز ملک تبریز صاحب تو سب اسٹیج پر تشریف لے آؤ جی یہ بھی ساڑھے دوئے اچھے شیرخان اس سٹیج کی زینت ہے انشاءاللہ یہ بھی اپنے اندازی تو سکی محفل سنا سن میں سید حسنین شاہ صاحب آفقات اور جناب ملک تبریز صاحبینہ کی بھی خوش آمدید آخنا جی ویلکم رکو شاہ صاحب نعرہ تکبیر سبحان اللہ سونا بولے ہو پیار نہ ایک باری پھر رب کعبہ نہیں شانی اندر جدو اللہ اکبر پکارنا نہ بندہ رب خوش ہونا کہ میرا بندہ اس کائنات میں اندر صرف میں نوں اللہ اکبر کہنا کس طرح محبت نہ نعرہ تکبیر اچھا ہون تو سائے سمجھو سرکار نہیں آمد ہے مگر انڈیا نہ بارڈر ہے ایک پاس ہے کفار ہے ایک پاس ہے مسلمان تے مومن ہے پاکستان کی فوج ہے ایک پاس ہے انڈیا کی فوج ہے اور جس ویلہ سا انڈیا نے منکرہ کی انڈیا نے منافقہ کی انڈیا نے انہاں لوگوں کی مخاطب کر رہے ہیں جنہاں ایمان نہیں آتا انہاں واسطہ جس ویلہ نعرہ تکبیر لگنا یقین کرو ساڑھے جوانہ نے اندر اتنی طاقت پیدا ہی جڑی ہے کہ وہ ہے ایک باری اڑی گئے انڈیا کے ساہیاں کچا کھایا لیکن بہت ساری پابندی ہوئی تو اس انداز میں نعرہ مارنا ہے کہ تو انڈیا میں بارڈر پر ہو اور اللہ اکبر کی پکار کرنی ہے نعرہ تکبیر سبحان اللہ بہت سونا بولے ہو بہت سونا اپنے نبی کی حاضری لوانی ہے جڑا دوست محبت نال دو ہاتھ چاہیے اپنی محبت نہ اظہار کرسی اپنی غلامی نہ اظہار کرسی میں دعا کرسا سارے دعا کرنے ہیں مالک کائنات سرکار مدینہ نے گنبد خضرا کی زیارت کرنا بس محبت نال پیار نال نعرہ رسالت دوستوں قربان جانے کی پتہ لگ گیا کہ تو سا دل نال سننے سے بیٹھے ہو واقعی سرکار نہ میلاد منائے ہوئے محبت نال ایک باری پیار نال ایک باری نعرہ رسالت سبحان اللہ ایک باری پھر محبت نال کیونکہ اے رات مڑی کا پھر ایک سال تو بعد آسی کون جیسی کون مرسی لیکن سرکار نہیں بارگاہ میں تو سا پر سرکار نہیں نظر ہے کیڑا بولنا کیڑا ہاتھ چاہنا یقین کرو سرکار ضرور شفاعت کر سکتا نعرہ رسالت کیا بات ہے پیار نال بول رہے محبت نال بول رہے نعرہ تحقیق کیا بات ہے حق چار یار محبت نال پھر کوری نعرہ تحقیق کیا بات ہے ہون او نعرہ میرے محترم مرزا نازک صاحب آخری اے نعرہ مومن اور منکر نہیں پہچان کروانا کل ایمان کا نعرہ مومن اور منکر نہیں پہچان کا نعرہ محبت نال کس طرح کوئی زبان خاموش نہ لگا اپنی محبت نال اپنے ایمان نہ اظہار کرنا کس طرح آواز کم از کم گلیانے موڑ تک ادھروں سرور شہید کالج تو پڑا جانی چاہیے کہ سرکار نے میلاد ہوا پیا سرکار نے دیوانے مستانے شمع رسالت میں پروانے جھوم گیا سرکار نے میلاد منانے پہ سرکار نے نعرے لانے پہ پانچ مریضہ والا نعرہ با خدا رحمت میں کڑیاں کری ہوئی ہیں جس ویلے نے اندر نمی آ جانی سمجھو قبولیت میں کڑیاں ہونی جس انداز سے تو سب بولے
میرا کوئی کمال نہیں جس انداز تسا محبت آلیو تسا سرکار نے غلام ہے تسا بسترے چھوڑی گئے پیرا باہر کھلتے ہو سرکار نے محفل تسا قابل احترام ہو میرا دل میرا ذہن میری سوچ میری اکھیاں میری پلکاں تسا واسطے حاضر ہاں میں میرا دل کرنا کہ میں ہر دوست کی صوفہ پیش کرا وقت نہیں مجبوری لیکن تسا جب میں کھلتے ہیں سرکار نے خاطر میرے بھائی میرے محسن مرزا نصیر صاحب نے گلا کیا ایک بار یہ نعرہ پھر ہونا چاہیے بس کل ایمان کا نعرہ اپنی پہچان کا نعرہ آخر گھنگا کلا دورا بہرا تب بیمار اے نہیں بولی سکنا اس کی چھوٹ حاصل ہے یا پھر پائی اجاز صاحب آخنے گولڈن بیگ آ لیو بھائی صرف اور صرف منکر نہیں بولنا اس نعرے سے یہ گل ہے بس اسا اپنی پہچان کروانی ہے مرزا محبوب صاحب فخر یادی میری اگر آواز سن رہے تو میں چاہ سا کہ تسا سٹیج پر آ جاؤ جی دوستو کل ایمان کا نعرہ کیڑا کیڑا دوست مارا چڑھا قربان جا ہاتھ اتھا ہی رکھو ہاتھ اتھا ہی رکھو محبت نال جھوم کے پیار نال نعرے نہ جواب دینا ہے زور نال نعرے نہ جواب دینا ہے منکر نے دلا پر سا مونگ دلی ہی دلی ہے کس طرح پانچ نعرے پانچ دنی سوا لاکھ نعرے اے چکے مہمان ہیں اسا کرنے بندے ہیں روز کٹھے جانے روز محفل ہونی کسی نہ کسی جگہ ضرور اسا سنانے بھی میں چاہنا میں وقفے نے اندر جڑا پہلا وقفہ اس وقفے نے اندر پوری محبت نال شعر سنا سا فی الحال راجہ مرزا نازک صاحب اور راجہ محسن صاحب محفل شروع کرنے کے کافی ٹائم گزر چکا بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نائتی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں تسا ساری آنی خدمت میری طرف میرے نال جڑے شیرخان ساتھی ہے سید حسنین شاہ اور راجہ محسن صاحب انہوں نے طرف اس پوری باڈی کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد سلام تسا سارے دوست اس گل کو خوبی واقف ہو اسو تو پہلے جس طرح علماء کرام تسا کی دسیا محترم راجہ انصار یاور صاحب انہوں تسا کی دسیا کہ آج کی جڑی محفل ہے اے پیارے آقا دی محفل ہے جس لئے جیسا تسا سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں میں تسا سارے پر آگی جتنے بھی تھا ہیں سارے کی مبارکباد پیش کرنا اور تسا مبارک نے آئے کو کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں یقین جانو میں اپنے پورے ایمان نہ لڑا کہ اللہ نے ذات اساں تسا سارے پر خوش ہے اس نے حبیب نے محفل کے آسان انشاءاللہ ساڑا اتیانا بینا جو کچھ ساڑی توفیق ہے وہ پیش کرنا ہے اللہ اپنی بارگاہ قبول کا منظور فرمائے زیادہ نبیوں گلہ نہ کرنا مختصر جا سازینہ اسی اور پھر جس طرح تسا دوستانی یاد محبت ہوئی اس طرح سارے دوست بلند آواز نال صدق دل حضور آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سرکار نے کلمہ یاد کرو تاکہ محفل آغاز کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تھوڑی جی دیر مختصر تو مختصر سازینہ اسی پھر باقاعدہ محفل شیرخانی بسم اللہ زبیر جی فخر کمتالا ملتمسہ کے برائے مہربانی سٹیج اپ تشریف جاؤ سارے معظم مہمان جی ویلکم خوش آمدید ہے
सारा जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक। आज ना प्रोग्राम इससे होने मेरे भाई राजा जवाद साहब, सदर मर्जी मर्ताजा मिर्जा दरबार वासी साहब और ख्वाजा जसीर साहब यूके चौधरी जुबैर कादर साहब, मिर्जा जहीर साहब, मिर्जा नसीर साहब, मिर्जा शहबाज साहब, राजा आबद साहब और चौधरी इम्तियाज साहब, इन्हें सारा भाई ने मेरे निगरानी आज प्रोग्राम रखद होया असद उपरांत थोड़ी खिदमत हाजिर होया। कोशिश करसा खुशी ना देना सारे बात की मोहब्बत ना तुम भी कोशिश करे कि प्यार और मोहब्बत ना प्रोग्राम सुने दसा भी कोशिश करसा आदम मुतबिर करा। सारे बड़े भाई मेरे भाई मिर्जा महबूब साहब फखरी आदि और राजा साजद साहब बरदारा, शबीर बड्डी साहब रजाल और राजा निशान साहब रजाल नजरत है। दीगर जितने भी दोस्तों सारा की मेरी तरफ से वेलकम। असली माहौल आजाद में सुना
रसूल करीम। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितने भी दोस्त इस महफिल पाक के चाहे हो, तमाम दोस्तों की मदद रखिए तरफ अस्सलाम वालेकुम और ढेर मुबारकबाद जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब दोस्तों की और बेखसूस मुबारकबाद के जिन्होंने दोस्तों इतना खूबसूरत स्टेज सजाया और जिसमें दोस्तों से इतनी प्यारी जगह रखी थी। जितने भी दोस्त दूर नजदीक से आए हो, तमाम दोस्तों की मदद रखिए तरफ वेलकम। बिस्मिल्लाह। लिख दो छुपरियों सुमाल कर मुल्क दाए, हाय छुपरियों सुमाल कर मुल्क दाए, वो जिसने छाना